السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس میں شک کوئی نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ آج اللہ تعالیٰ متقین کی صفت بیان کرتے ہیں اس آیت میں کہ متقین کون سے لوگ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر، و اور یقیمون الصلاۃ، یقیم ہوتا ہے قائم کرنا، نصلاۃ نماز کو قائم رکھتے ہیں، و اور مما جو رزقناہم جو کچھ بھی نہ ہم نے دیا ان کو، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا، صرف رزق نہیں کہیں گے، باقی سب کچھ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، ينفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، و اور مما جو کچھ بھی رزقناہم جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا کہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم جو ہمیں قرآن اور حدیث سے باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ جن کو عقل جو ہے وہ تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن ہم نے ان پر ایمان لانا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں رکھیں گے، تو ہم کفر میں ہمارا جو دل ہے وہ کفر کا مرتکب ہو جائے گا۔ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے وحی الہی پر یقین رکھنا، جنت پر یقین رکھنا، دوزخ پر یقین رکھنا، ملائکہ پر یقین رکھنا، عذاب قبر پر یقین رکھنا، حشر پر یقین رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہیں قیامت کے بارے میں یا حشر کے بارے میں، اسی طرح قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور اصل ایمان ہے ہی وہ جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں آپ یہ سمجھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں سامنے۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں ہوتا تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ باقی نماز کو قائم کرتے ہیں، جو متقین لوگ ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اس کے متضاد دیکھ لیں، پھر جو 2 پڑھتی ہیں، جو 3 پڑھتی ہیں، جنہوں نے عشاء اور نماز کو چھوڑ دینا ہے، پھر وہ متقین تو نہ ہوئے، وہ نماز کو قائم تو نہیں کرتے، وہ تو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے تب نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ اگر قائم کرنے کا ہوتا تو پھر وہ سنت کے مطابق اس کو قائم کرتے۔ نماز ہوتی ہی وہ ہے جس کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے، کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اس طرح سے اچھی طرح سے وضو کر کے اسی طرح نماز کے ہر رکن کو ادا کیا جائے اور وقت باقاعدگی سے ادا کیا جائے اس نماز کو، کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے ہیں۔
یہاں پر جو انفاق کا لفظ آیا نا، یہ دونوں طرح سے ہے، یعنی صدقہ بھی خیرات بھی اس میں آ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا، رزق پھل روٹی دال نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا وہ کیا کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ متقین کی جو صفات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی صفات کیا ہیں۔ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر بھی جو، انزلہ، نازل کیا گیا۔ یہ شروع میں پیش آ گیا، مجہول کا ترجمہ ہوگا کیا گیا کا، نازل کیا گیا، الیک، الا ہوتا ہے طرف کا، آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، الا، الی، طرف کا، آپ کی طرف، وا، اور ما، جو آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا، کس پر یقین رکھنا ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا، آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا، قرآن مجید، کس پر یقین رکھنا ہے، جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، وا، اور ما، جو، انزلہ، نازل کیا گیا، من، سے، قبلک، آپ سے پہلے، آپ سے قبل، آپ سے قبل کیا نازل کیا گیا، جو پہلی کتابیں ہیں 3 نازل ہوئی۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں، تینوں کتابیں تورات، زبور اور انجیل، لیکن ان پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن اس شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے قرآن مجید اور حدیث کے علاوہ عمل نہیں کرنا، ان پر ایمان رکھنا ہے۔ اب وہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن جو عمل کرنا ہے وہ صرف کس پر کرنا ہے، قرآن اور سنت پر۔ وبالآخرۃ، و، اور بالآخرۃ، آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ اب ہم نے کتنی باتوں پر یقین رکھنا ہے؟ متقین کی صفات کون کون سی ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور جو پہلی کتابیں ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ جب بندہ غیب پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جس کے اندر ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ مومن ہی وہ بن جاتا ہے جو کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جس کے دل میں خوف آ جاتا ہے۔ ہم مومن کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں، ہم نے تنہائی میں یہ یقین نہیں رکھا ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ غیب پر ایمان والا ہمارا یقین ہو جائے تو ہم مومن بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کے قرآن پاک کے شروع صفات میں یہ سب سے پہلے اس لیے بتایا کہ معاملہ تب آپ کا اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا جب آپ نے کیا کرنا ہے، غیب پر ایمان رکھنا ہے۔ تو آج ہر بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، متقی سمجھتا ہے کہ جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں۔ تو ذرا اپنے ایمان کو چیک کریں کہ واقعی ہم بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیسا غیب پر ایمان رکھتے ہیں؟ جب ہم اٹھ کے جا کے ٹی وی لگا لیتے ہیں تو جو لوگ سارا دن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں، اور ہم ان لوگوں کو